تھی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیے پھر ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود دور کر دیں گے اس تکلیف کو؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کچھ رحمت فرمانا چاہے تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ فرما دیجئے مجھے کافی ہے اللہ تعالیٰ، فقط اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ فرمائیے اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، پس تم ضرور جان لو گے کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ اے حبیب، ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، پس جو ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بھلا کرتا ہے، اور جو بہکتا ہے تو وہ بہکتا ہے اپنے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور آپ ان بدبختوں کے ذمہ دار نہیں ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات، جو آسمانوں کا بھی مالک ہے، جو زمین کا بھی مالک ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ زمین اور آسمان، کون ہے ان کا خالق، کون ہے ان کا مالک، یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے اس بات کی وضاحت طلب کیجئے۔ تو جب نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے محبوب یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں یہ زمین بھی اور آسمان بھی، ان کا مالک، ان کا خالق اللہ ہے۔ تو پھر اگلا سوال کیا، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ میری تکلیف دور کر دیں گے؟ اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا یہ اس قابل ہیں کہ میری اس تکلیف کو یہ دور کر دیں گے؟ جن بتوں کے غیظ و غضب سے یہ لوگ آپ کو ڈرا رہے ہیں اور ان کے بے پایاں اختیارات کے افسانے گڑھ گڑھ کر پیش کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے یہ تو پوچھئے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ خالق ہے زمین و آسمان کا۔ ان سے پھر پوچھئے کیا تمہارے بتوں میں یہ دم خم ہے کہ میرا رب اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ آڑے آ جائیں اور مجھے اس تکلیف سے بچا لیں، یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرمانا چاہے تو یہ رکاوٹ پیدا کر دیں اور مجھے اس کے کرم سے محروم کر دیں، جب یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ایسے خداؤں کو ماننے اور ان کی پرستش کرنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اس خدا کی عبادت کرو جس کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو رب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرو۔ یہ لوگ آپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں، آپ کو اپنے بتوں کی اذیت رسانی سے ڈراتے ہیں، آپ فقط انہیں اتنا کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے، تم مجھے جتنی اذیتیں پہنچا سکتے ہو ان میں ذرا کمی نہ کرو، تم اسلام کو ناکام کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہو
انہیں زور و شور سے جاری رکھو۔ حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مرشد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم و معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے۔ ابن کثیر کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور باتیں تین ارشاد فرمائی گئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سے زیادہ طاقتور بن جاؤں تو حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے رب پر توکل کرے اپنے رب کی ذات پر۔ اور جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس بات کو پسند کرے، یقین رکھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور تیسری بات، جو شخص چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ مکرم و معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا کرے اور سجدہ ریز ہو جایا کرے اور اپنے رب کے حضور سجدہ کیا کرے۔ مالک اسے اتنا بڑا اونچا مرتبہ عطا فرمائے گا کہ وہ پوری دنیا میں سے معزز، مکرم، محترم، محتشم بن جائے گا، اس لیے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور اللہ کسی کو گرنے نہیں دیتا۔ وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسا سہارا دے دیتا ہے کہ پھر قیامت تک مالک ان کے نام کو بھی ڈوبنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔